छोटे इक़दामात बड़ी तब्दीलियों का सबब बनते हैं। अगर आप हमारे इल्म के सफ़र में साथ चलना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल अल-हुदा अकेडमी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मुझे अल्लाह से मोहब्बत है। सूरत अर्राद में राद यानी गरज का जिक्र आया है, जिससे सूरत का नाम अर्राद है। इसमें कुरान की तिलावत के सजदों में से दूसरा सजदा शामिल है। ये आखिरी सूरत है जो कुरान में तरतीब के लिहाज से 4 हरूफ मुक़त्ताआत से शुरू हुई। ये उन सूरतों में से एक है जो कसरत से मुतज़ाद अल्फाज पर मुश्तमिल है, जैसे रात और दिन, और इसी तरह और भी कर आप देखेंगे। सूरत का जो बुनियादी मजमून है उसमें अल्लाह की कुव्वत और उसकी कुदरत की हकीकत, उसकी निशानियां, वादे और वईद की आयात हैं, और अल्लाह की सुन्नत में तब्दीली और तगय्युर के बारे में बात की गई है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम रा तिल्क आयातुल किताब वल्लज़ी उन्ज़िल इलैका मिन रब्बिकल हक़्क़ु वलाकिन्न अक्सरन नासि ला युमिनून। अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. अलिफ लाम मीम रा
یہ اللہ کی کتاب کی آیات ہیں، اور جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، سچ ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لاتی۔ قرآن ایک سچی کتاب ہے لیکن لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے بغیر ستونوں کے آسمانوں کو بلند کیا جنہیں تم دیکھتے ہو، یعنی آسمان کی چھت بغیر کسی ستون کے کھڑی ہے۔ پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے، ہر چیز میں نہیں ہے، وہ اپنے عرش پر ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک ایک مقررہ وقت تک کے لیے چل رہا ہے۔ وہی کاموں کی تدبیر کرتا ہے، آیات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو، اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ ہمیں اپنے اندر یقین پیدا کرنا ہے کہ یہ بالکل ہونے والی چیز ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے جا کے ملنا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، حساب دینا ہے۔ اور وہ وقت کیسا ہوگا؟ کبھی کبھی تنہائی میں اس کو امیجن کیا کریں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی اور کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور یقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں کسی قسم کا۔ جیسے آپ کو یہ یقین ہوتا نا کہ صبح سورج نکلے گا یا صبح ہوگی، تو اس سے بھی زیادہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، کہیں ادھر ادھر نہیں جا سکتے۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائیں۔ امیجن کریں، پہاڑ اور نہریں، دریا، اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے دو دو جوڑے بنائے۔ وہ رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور زمین میں مختلف ٹکڑے باہم ملے ہوئے ہیں، اور انگوروں کے باغات اور کھیتیاں۔ یہ جو لفظ میں پڑھ رہی ہوں ان کو صرف لفظ کو نہیں دیکھیں اور لفظوں کو نہیں سنیں، بلکہ امیجن کریں۔ انگوروں کے باغات کبھی دیکھے؟ کیا حسن ہے ان کا، یعنی بیلیں اوپر چڑھی ہوئی ہوتی ہیں اور انگور نیچے لٹک رہے ہوتے ہیں۔ اور کھیتیاں، بڑے بڑے فیلڈز، اور کھجور کے درخت، گھنے باغ جیسے مدینہ میں ہوتے ہیں، کچھ جڑ سے ملے ہوئے اور کچھ بغیر جڑ سے ملے ہوئے، سب ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں، اور ہم ان میں سے ایک کو دوسرے پر پھلوں میں فضیلت دیتے ہیں۔ ایک زمین، ایک مٹی، ایک درخت، ایک پانی، اور اس سے نکلنے والے پھل، کوئی میٹھا اور کوئی زیادہ میٹھا، کوئی کم میٹھا، اور کوئی کچا ہی سڑ جاتا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں لیکن کوئی کیسا اور کوئی کیسا۔ تو ساری زمین ایک جیسی نہیں ہے، اس میں مختلف خطے ہیں، کانٹیننٹس ہیں، اور ان کے اندر بھی مختلف طرح کی حالتیں ہیں۔ اور اسی طرح یہ کہ انسان بھی سارے ایک ہی پانی پیتے، ایک ہی طرح کے کھانے کھاتے ہیں، لیکن ہر ایک کے الفاظ کھجور کی مٹھاس جیسے نہیں ہوتے۔ اللہ نعمتیں سب کو دیتا ہے لیکن لوگ ان نعمتوں کو پا کر رویے مختلف رکھتے ہیں۔ کسی کو کھانے کو تھوڑا بھی ملتا ہے لیکن اس کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے، اور کسی کے پاس ہر نعمت ہے لیکن وہ کسی کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ اور اگر آپ تعجب کرتے ہیں تو دراصل ان کی بات عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم ایک نئی پیدائش میں ہوں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور یہی لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں جس میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ کی قدرتوں کا انکار دراصل اللہ کا انکار ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی قدرت، اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، وہ گویا پھر اللہ کے اوپر صحیح ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اور گردنوں میں طوق پڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، اپنے خیالات اور نظریات نہیں بدلتے، بس وہی سوچتے ہیں جو ان کے خواہشات کے مطابق ہوتا ہے، اور جو اللہ چاہتا ہے اس کے مطابق سرنگو نہیں کرتے۔ اور یہ آپ سے بھلائی سے پہلے برائی کو مانگنے میں جلدی کر رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے کئی عبرتناک سزائیں گزر چکی ہیں۔ اور بے شک آپ کا رب لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود بڑی بخشش فرمانے والا ہے، اور بے شک آپ کا رب یقیناً سخت سزا والا بھی ہے۔ مومن کے لیے اللہ کا خوف اور امید دونوں ہی ضروری ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے درگزر کی امید نہ ہو تو کسی شخص کی زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی، جینا دوبر ہو جائے۔ اور اگر عذاب کا ڈر نہ ہو تو ہر شخص بے کھٹ کے کھلے گناہ کرتا رہے۔ اور یہ بڑی حقیقت بتائی گئی کہ لوگوں کے ظلم اور زیادتی کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرنے والا ہے۔ یعنی
अल्लाह ताला मुसलसल एहसान फरमाते हैं जबकि बंदा नाफरमानियों और बुराइयों में डूबा रहता है। हम नाफरमानियां करते हैं फिर भी वो हमें अपने दर पे बुला लेता है। हम ज्यादतियां करते हैं लेकिन इसके बावजूद वो हम पर एहसान करता है। लेकिन अगर इंसान तौबा कर ले तो वो उनसे मोहब्बत भी करता है गुनाहों के बावजूद, और तौबा करने वालों को पाक कर देता है। और अगर तौबा नहीं करते तो फिर भी उसकी मेहरबानी होती है आजमाइश की शक्ल में। फिर उन पे आजमाइशें भेज कि अब सीधे हो जाओ, अब पलट आओ। क्योंकि आम हालात में इंसान अल्लाह को याद नहीं करता जितना तकलीफ में याद कर। आम हालात की मांगी हुई दुआ और तकलीफ की शिद्दत में मांगी हुई दुआ जो आंसुओं से भरी होती है बहुत फर्क होती है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया है वो कहते वो कहते हैं कि इस पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतारी गई। बेशक आप तो खबरदार करने वाले हैं। और हर कौम के लिए एक हादी होता है, यानी हर इलाके में हर कौम में अल्लाह ताला ने किसी न किसी को चुना होता है जो उनको सीधी राह दिखाता है। नेक्स्ट। الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور
أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المہاد۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ہر مادہ اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے اور جو کچھ رحم کمی کرتے ہیں اور جو زیادہ کرتے ہیں، اور ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے کے ساتھ ہے، یعنی کوئی بھی مادہ جو حمل اٹھاتی ہے اس سے متعلق جو بھی معلومات ہوتی ہیں وہ ساری اللہ کو پتہ ہے، اور یہ اس کی خاص صفات میں سے ہے۔ یعنی پیٹ کا بچہ جو ہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے، خوبصورت ہے یا نہیں ہے، خوش قسمت ہے یا بدبخت ہے، لمبی عمر پانے والا ہے یا کم عمر ہے، ایک بچہ ہے یا زیادہ ہے، تندرست پیدا ہوگا یا پھر بیمار، بلائنڈ ہوگا یا اپاہج ہوگا، لمبے قد کا ہوگا یا چھوٹے کا، ناقص العقل ہوگا یا ذہین ہوگا، نیک بخت ہوگا یا نہیں ہوگا، ضدی اور سرکش ہوگا یا حق کو قبول کرنے والا ہوگا، یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہاں ڈاکٹرز کو بھی پتہ چل جاتی ہے اب تو اس کی جو سیکس ہے کہ وہ میل ہے یا فیمیل، بس اس حد تک ہی بتاتے ہیں نا، یہ زیادہ سے زیادہ کسی بیماری کی نشاندہی کر دیتے ہیں، اگر جو وہ بھی جو آبویس ہوتی ہے، سامنے ہوتی ہے۔ کیا یہ ساری باتیں بھی کسی کو پتہ ہوتی؟ کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتی کہ جو بچہ پیدا ہوگا کل وہ کیا بنے گا۔ ہٹلر بھی تو کسی ماں کے پیٹ سے ہی پیدا ہوا تھا، فرعون بھی تو ایسے ہی پیدا ہوا تھا، اور انبیاء بھی ایسے ہی پیدا ہوئے۔ ایک دن میں ایسے ہی سوچ رہی تھی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ تھیں، ان کو تو نہیں پتا ہوگا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ یہ کیا ہے۔ اتنی عجیب میری کیفیت ہوئی، اللہ کے علم میں تھا، اور اللہ نے ان کے سپرد کیا، اور اللہ نے ان کو یہ مقام دیا۔ انسان کچھ نہیں جانتا ہوتا، اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہوتی، اور اس سے خیر ہی مانگتے رہنا چاہیے۔ اپنے بچوں کے بارے میں بھی جب آپ دیکھیں کہ وہ بات نہیں مان رہے یا کوئی شرارت کر رہے ہیں یا بیمار ہیں یا کچھ بھی، تب بھی بہت پازیٹیو رہے کہ اس میں سے بھی خیر نکلے گی، جو مجھے نظر نہیں آ رہی، مجھے علم نہیں، لیکن اللہ کو سب پتا ہے۔ تقدیر پر ایمان نہ ہو نا تو انسان مسلمان ہی نہیں ہوتا، اور زندگی الگ مزریبل ہوتی ہے۔ تو اپنے پیٹ والے بچے کے بارے میں بھی فکر مند نہ ہو، اور جو پیدا ہو چکے ہیں ان کے بارے میں بھی فکر نہ کیا کریں ہر وقت۔ وہ ہمارے بچے ضرور ہیں، لیکن اصل میں تو اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، اللہ نے پیدا کیا، وہ ہم سے زیادہ ان کا حقدار ہے۔ اور یہ بھی کہ یہ چیز ایسے کیوں ہوگی، اس کا قد اتنا کیوں ہوگا، اس کا چھوٹے کیوں ہوگا، اس کا لمبا کیوں ہوگا، یہ موٹا کیوں ہوگا، یہ ایسا کیسا ویسا، اس کی انگلیاں 6 کیوں ہو گئی۔ بہت سی لوگ باتیں بناتے رہتے ہیں اور پھر بلیم کرتے ہیں بعض اوقات ماں باپ کو۔ غلطی کی ہوگی نا، کوئی قصور کیا ہوگا، وہ نتیجہ آ گیا سامنے کہ اس طرح کا بچہ پیدا ہوگا۔ نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں کرا۔ تمہیں کیا پتا کہ اللہ نے اس کے ذریعے اس کے کتنے درجات بڑھانے ہیں اور اس کے بدلے میں کیا انعام دینا ہے۔ اللہ یعنی جتنے بھی اسپیشل نیڈز بچے ہوتے ہیں وہ ایک نشانی ہے زمین پر اللہ کی، کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، تاکہ لوگ اپنی نعمتوں کا شکر بھی ادا کریں، اور دوسرا اس نشانی کو پا کر اللہ کی اس امانت کو پال کر درجات کمائیں، ثواب کمائیں۔
اللہ کی رضا پہ راضی ہو کر جس کام کے کرنے میں جتنی تکلیف ہوتی ہے، کیا ہمارا یقین نہیں کہ اس پر اتنا ہی اجر زیادہ ہوتا ہے؟ تو اس لیے کسی بھی حال میں انسان اللہ سے ناراض نہ ہو اور کسی پر انگلی نہ اٹھائے کہ اس کی شامت آئی ہے نعوذ باللہ کہ یہ اس نے کچھ کیا ہے۔ اللہ ہی کو پتا ہے کہ اس نے کس طرح کا کیسا بچہ کس کے گھر میں پیدا کرنا ہے۔ اور وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اگر اس آیت کا مفہوم دل کی گہرائیوں میں بس جائے نا تو ہم ساری مشکلات کا سامنا ایک مضبوط دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور اس سے پھر دنیا کی آزمائشیں اور تکلیفیں آسان ہو جائیں گی۔ جیسے پیچھے میں نے لا تبتئس لا تحزن کچھ الفاظ گزرے نا، یہ جو کی ورڈز ہیں نا، آپ کوئی بورڈ بنا لیں، کوئی پیپر لے لیں، کوئی ڈائری لے لیں، کی ورڈز لکھیں۔ وہ کی ورڈز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس ایک ورڈ، جیسے ایک کی پریس کرتے ہیں نا آپ، اور پورا پیج کھل جاتا ہے، وہ ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اور اگر آپ یہ سامنے رکھتے ہیں کل شیء عنده بمقدار، اور خاص طور پہ پچھلے دنوں میں نے آپ کو ایک آیت بتائی تھی کہ ان العزت للہ جمیعا، اس نے تو مجھے اتنا نڈر کر دیا نا کہ کوئی میرے بارے میں کچھ بھی کہے نا مجھے فکر نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ ان العزت للہ جمیعا، عزت تو ساری اللہ کی ہے، ہم کیا چیز؟ اگر ہم پہ ہمیں کوئی تانا دے دیتا ہے، کوئی بات سنا دیتا ہے، کوئی برا بھلا کہہ دیتا ہے، کوئی غیبت کرتا ہے ہماری، کوئی ہمارے پہ کوئی الزام لگا دیتا ہے، اور ہم اس خوف میں رہتے ہیں ہائے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کہیں گے اچھا یہ فلاں بنتی ہے اور یہ ہو گیا اس کے ساتھ، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، کیسی مجرم ہوگی۔ میرا تو کنسرن ہی نہیں ان باتوں سے، بے فکر کر دیا اس آیت نے مجھے۔ بلیو میں کتنی دفعہ یہ پڑھا چکی ہوں، لیکن اس دفعہ جیسے سمجھ آئی ہے عزت ساری اللہ کے پاس، اسی عزت ہے ہی اس کی، باقی ہماری کیا عزت ہے۔ اور اسی طرح یہ جملہ بھی وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اس کا اندازہ ہے، یہ ہر چیز اس نے ڈیزائن کی ہے، اس کے ڈیزائن پہ راضی ہو جاؤ۔ وہ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، ہم صرف حاضر کو دیکھتے ہیں، سامنے سامنے کی چیز، اور اس کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔ سب سے بڑا، بہت بلند ہے اللہ کا علم، لا محدود ہے، اس کی وسعتیں عظیم الشان ہیں۔ برابر ہے تم میں سے جو چپکے سے بات کرے، وسپر کرے، اور جو بلند آواز سے کرے، اور جو رات کے اندھیرے میں چھپا ہوا ہو، اور جو دن کی روشنی میں چلنے والا ہو۔ اللہ کے نزدیک یہ سارے برابر ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ اس کے لیے اس کے آگے اور اس پیچھے، اس کے لیے اس کے آگے اور پیچھے یکے بعد دیگرے آنے والے پہرے دار مقرر ہیں، فرشتے جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہ وہ فرشتے ہیں جو فجر اور عصر کے وقت حاضر ہوتے ہیں نمازوں میں، تو فرشتوں کی حاضری کے اوقات میں ضرور مصلی پر ہوں، یا پھر تلاوت کر رہے ہوں، کسی نیک کام میں مصروف ہوں۔ اس لیے فجر کے بعد کا وقت بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ سورج نکلنے کے بعد مصلی سے اٹھا کریں، جو کرنا ہے وہیں بیٹھ کے دعائیں وغیرہ مانگیں، تلاوت، جتنی عبادت کے کام ہے سارے اس وقت کر لیں۔ اللہ یہ کہ کوئی بہت مجبوری ہو، کوئی جاب ہے، کوئی بچوں کو یا شوہر کو تیار کرنا ہے، یا کسی اور، ورنہ نیت یہ رکھیں کہ ادھر ہی بیٹھنا ہے، تاکہ فرشتے جو آئے ہیں وہ ایک ہماری جو ڈائری ہے نا آج کی، اس کے شروع میں اچھی اچھی باتیں لیں، اور جب اللہ کے پاس لے کے جائیں اور وہ ہمارا اعمال نامہ پیش ہو تو اس کے اوپر نماز ہو، عبادت ہو۔ اور اسی طرح جب عصر کی نماز ہوتی ہے تو عصر کے بعد کا بھی کچھ وقت عبادت کے لیے رکھا کریں۔ ٹھیک ہے گھر کے کام ہوتے ہیں، اس کے ساتھ پھر اپنی کوئی تلاوت سنیں، کوئی ذکر اذکار کریں، کچھ کریں، یا آپ یہ بھی روٹین بنا سکتے ہیں، جیسے مثلا ایک جز آپ روز پڑھتے ہیں، آدھا فجر کے بعد پڑھ لیں، آدھا عصر کے بعد پڑھ لیں۔ عصر کے بعد کرنے والے کاموں کو تھوڑا عصر سے پہلے کر لیں، یعنی اپنے ٹائم ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے آپ نے۔ لیکن یہ جو قیمتی اوقات ہیں جس میں گواہیاں لکھی جاتی ہیں، یعنی کہ کلوزنگ، اوپننگ اینڈ کلوزنگ ہوتی ہے ہمارے اعمال نامے کی، وہ اچھا ہو، جب دو طرفیں اچھی ہوں گی نا، بیچ میں بھی انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا۔ اور پھر یہاں حفاظت کرنے والے فرشتوں کی بات ہوئی ہے، جو ہر مصیبت سے ہماری حفاظت کرتے ہیں، جو ہماری قسمت تقدیر میں نہیں لکھی ہوتی۔ ہاں جو تقدیر میں لکھی ہے تو پھر اس کے لیے اور بات ہے۔ مجاہد کہتے ہیں ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو نیند اور بیداری میں اسے جنوں، انسانوں اور زہریلے جانوروں سے محفوظ رکھتا ہے، سوائے اس چیز کے جس کا اللہ حکم دے تو وہ اسے پہنچ کے رہتی ہے، کیونکہ اللہ کا حکم نافذ ہے۔ کعب الاحبار کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ فرشتے نہ مقرر کرتا جو تمہیں کھانے پینے اور جسم کی سترپوشی کے دوران جنات کے حملوں سے بچاتے ہیں تو جن تمہیں اچک لے جاتے، کیونکہ شیطان بھی دشمن ہے نا انسان کا، اور وہ بھی جنوں میں سے شیاطین۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر فرشتے ہیں تو پھر اتنے انسان مارے کیوں جاتے ہیں؟ حضرت زینب کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
کیا ہمارے درمیان نیک لوگوں کے ہونے کے باوجود ہم ہلاک کر دیے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب گناہوں کی کثرت ہو جائے۔ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدل دیں جو ان کے دلوں میں ہے، جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدل دیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو کوئی اس کو پھیرنے والا نہیں اور اس کے سوا کوئی ان کا مددگار نہیں۔ مصیبتیں انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں اور توبہ سے دور ہوتی ہیں۔ اب علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر کسی گناہ کی وجہ سے، اور وہ دور نہیں کی جاتی مگر توبہ کے ذریعے۔ تو مصیبتیں دور کروانے کا ذریعہ کیا ہے؟ کثرت سے توبہ استغفار۔ ابن القیم کہتے ہیں جب بندہ گناہ کو نیکی سے بدل دیتا ہے، تغیر ہو گیا نا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ نہیں بدلے گا حال جب تک تم نہیں بدلو گے۔ اب پہلے گناہ کرتے تھے، تبدیلی آ گئی، چینج ہو گئے، اب کیا ہوا؟ نیکی کرنے کا کام کرنے لگے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ اس پر عذاب کو عافیت سے اور ذلت کو عزت سے بدل دیتا ہے۔ یہ ہے نسخہ دنیا کی نعمتیں پانے کا بھی، اور آخرت کی تو ہے ہی اسی کے ساتھ۔ تو گویا تبدیلی کا آغاز انسان کے اپنے اندر سے ہوتا ہے۔ میری نیت ہو تبدیل ہونے کی تو تبدیلی شروع ہوگی، اور وہ نیت کب بنے گی؟ جب مجھے احساس ہوگا کہ میں غلط کرتی ہوں۔ اور کیسے پتا چلے گا میں غلط کرتی ہوں؟ جب آپ کر چکتے ہیں تو اندر کا ضمیر بھی بتاتا ہے، لوگ بھی بتاتے ہیں آپ کو، تو اس کو اچھے سے سنیں، اندر کی آواز کو بھی سنیں اور نقارہ خلق کو بھی سنیں، لوگ کیا کہتے ہیں آپ کو وہ بھی سن لیا کریں۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا بدل جائے، بچوں کے اندر تبدیلی آ جائے، شوہر بدل جائیں۔ اگر ہم ان سب کی اصلاح چاہتے ہیں تو پہلے خود بدلیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں وہ اچھے اخلاق والے ہو جائیں تو ہمیں اپنا اچھا اخلاق کرنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جن بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں وہ بہت اوبیڈینٹ ہو جائیں تو ہمیں اللہ کو اوبیڈینٹ بننا ہے۔ اور انسان اپنے آنے والی کامیابیوں اور ناکامیوں کا ذمہ دار خود ہے۔ یہ ہے میسج یہاں سے، اللہ نہیں تبدیل کرتا جب تک کہ تم تبدیل نہ ہوگے۔ تو گویا ٹیک اوے لیسن کیا ہے کہ دنیا اور آخرت کی نعمتیں چاہیے تو خود کو بدل لیں، اپنے اندر تبدیلی لے آئیں، گناہوں، نافرمانیوں اور برے لوگوں سے دور ہو جائیں۔ وہی تو ہے جو تمہیں خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی کی چمک دکھاتا ہے، اور وہی بھاری بادل اٹھاتا ہے۔ بادلوں پر بھی معمور ہیں فرشتے۔ بادل اور بارش میں امید اور خوشی بھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات بارش اور اس کے ساتھ خوف بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات بارش جو ہے وہ رحمت بن کے آتی ہے اور بعض اوقات عذاب بھی بن کے آتی ہے۔ اور بجلی کی گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، اور وہی کڑکتی بجلیوں کو بھیجتا ہے، پھر وہ انہیں جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے، جبکہ یہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ شدید قوت والا ہے، جو چاہے کر سکتا۔ جہاں سجدے کی آیت آتی ہے تو عربی میں جب تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اور سامنے وہ نشان بھی آتا ہے یلو سا، تو اس وقت جب وہ مکمل ہو جائے، آیت اینڈ ہو جائے، تو اس کے بعد جہاں بیٹھے ہیں وہیں پر ہی سر جھکا دیا کریں۔ یہ سب سے افضل ہے۔ یعنی ویسے تو افضل ترین بات یہ ہے کہ آپ وضو سے ہوں، مصلی پہ ہوں جائے، اور آپ پورا پراپر زمین پہ سر رکھ کے سجدہ کریں، لیکن اگر یہ پاسبل نہ ہو، آپ کہیں راہ چلتے بھی سن رہے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ جہاں ہیں وہیں جھک جائیں۔ تو بہرحال یہاں وہ شدید المحال، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ شدید گرفت کرنے والا بھی ہے، اور گرج چمک بادلوں کی بھی گفتگو ہے۔ بادل گرجنے پہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اسی کو پکارنا برحق ہے، اور جو لوگ اس کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے، مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے تاکہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ اس تک پہنچنے والا نہیں۔ اور کافروں کا بتوں کو پکارنا محض گمراہی ہے۔ دعوت الحق سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی توحید اور اس کی خالص پکار، یعنی صرف اللہ کو پکارنا اور لا الہ الا اللہ کہنا۔ اور مشرکین کی غیر اللہ کو پکارنے کی مثال ایسے ہے جیسے پیاسا پانی سے کہے کہ میری پیاس بجھاؤ، تم آؤ ادھر۔ تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ پانی کے پاس جانا پڑتا ہے یا بلانا پڑتا ہے پانی کو؟ اگر آپ سارا دن بھی پانی کو بلاتے رہیں تو کچھ نہیں ملے گا۔ تو پیاسے کی یہ پکار باطل اور لغو ہے۔ اسی طرح معبودان باطل کو 1000 بار بھی پکارا جائے تو کچھ نہیں سنتے، اور بالفرض اگر کوئی سن بھی لے تو مدد کے قابل نہیں۔
یاد رکھیے حاجت روائی اور مشکل کشائی کے سارے اختیارات صرف اور صرف اللہ کے پاس ہیں، اس لیے صرف اسی سے دعائیں مانگنا برحق ہے۔ اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں، خوشی اور ناخوشی سے، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ کا مطلب ہوتا ہے جسم کے سب سے اونچے حصے کو، باعزت حصے کو، پیشانی کو، ناک کو کسی کے سامنے زمین پر رکھ دینا، نیچے سے نیچا کر دینا، اور اس طرح اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا۔ تو کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کر رہی ہے۔ خود انسان کا جسم بھی اللہ ہی کا اطاعت گزار ہے، اسی کے آگے جھکا ہوا ہے، لیکن انسان غافل ہے۔ آپ ان سے، اور پھر یہ کہ صبح اور شام دو وقت کی بات ہے خاص طور پر، تو ابھی بات ہو رہی تھی نا صبح کے وقت فجر کی اور عصر کی۔ آپ ان سے پوچھئے آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ۔ کہہ دیجئے کیا پھر بھی تم نے اس کے سوا کچھ اور حمایتی بنا رکھے جو خود اپنی جانوں کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے؟ کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ یا انہوں نے اللہ کے لیے کچھ شریک بنا لیے جنہوں نے اس کی تخلیق کی مانند کچھ پیدا کیا ہے، تو ان پر پیدائش مشتبہ ہو گئی ہے۔ کہہ دیجئے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، اور وہی اکیلا سب پر غالب ہے۔ اس نے آسمان سے پانی برسایا تو وادیاں اپنے اپنے اندازے کے مطابق بہہ نکلی، پھر سیلاب نے ابھرتا ہوا جھاگ اٹھا لیا، اور جن چیزوں کو وہ کوئی زیور یا سامان بنانے کی غرض سے آگ پر تپاتے ہیں ان سے بھی اسی طرح کا جھاگ ابھرتا ہے۔ اللہ اسی طرح حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ تو رہا جھاگ تو وہ ناکارہ ہو کر چلا جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے تو وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے نا، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، یہ جو دونوں پانی کی اور اس کی مثال ہے نا، تو اس میں آپ دیکھیے بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ آسمان سے جو پانی برستا ہے نا، بارش، وہ تو ہمیں نظر آتا ہے نا، لیکن وہی نظر نہیں آتی۔ لیکن جتنا بھی قرآن کا علم ہے یہ سارا اسی طرح اترا ہے جیسے بارش اترتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے جب پانی بہتا آتا ہے تو اور زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر ایک سیلابی شکل اختیار کرتا، دھارے بہنے لگے۔ اب کیا تو جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے وہ سارا اوپر آ جاتا، اور وہ یعنی کہ وہ ضرور سامنے آتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ بالکل اسی طرح جب ہمارے دل پر یہ بارش ہوتی ہے نا، تو جو کوڑا کرکٹ ہے نا اندر، وہ کیا ہوگا؟ باہر آ جائے گا، سامنے آ جائے گا، اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی، ٹھیک ہے؟ اور پھر جب نظر آنے لگتی ہیں تو جس پہ واقعی قرآن سے جس کو فائدہ ہوگا وہ ان کو ہٹا دے گا۔ اچھا، اسی طرح جن چیزوں کو وہ کوئی زیور یا سامان بنانے کی غرض سے آگ پہ تپاتے ہیں ان سے بھی اسی طرح کا جھاگ ابھرتا ہے۔ یعنی جب آزمائشیں آتی ہیں تو اس وقت بھی ہمیں اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں۔ اور آزمائش کس لیے آتی ہے؟ کہ کھوٹا کرا الگ ہو جائے۔ قرآن کس لیے پڑھا جاتا ہے؟ کہ حق اور باطل میں فرق واضح ہو، اپنی اچھی بری عادتیں پتہ چل جائیں۔ تو اب اللہ اسی طرح حق اور باطل، یہ دونوں مثالیں حق اور باطل کی مثال بیان کرنے کے لیے۔ تو جھاگ ناکارہ ہو کر چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو اوپر خس و خاشاک ہوتے ہیں وہ پھر ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، وہ زندگی سے فضول باتیں، فضول چیزیں نکل جاتی ہیں، اور جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اب یہ جو بات ہے نا کہ جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہرتی ہے، یعنی باقی وہ رہتا ہے جو فائدہ مند ہوتا ہے، یعنی ہم خود فائدہ اٹھاتے ہیں یا دوسروں کو پہنچاتے ہیں، ٹھیک؟ تو زندگی میں ایسے کام کر کے مرنا چاہیے کہ جو ہمیں آگے بھی فائدہ پہنچائے اور پیچھے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائے، ہمارے بعد میں رہنے والوں کو بھی۔ اور اسی طرح اس مثال کو یوں بھی سمجھا گیا ہے کہ جیسے بارش برستی ہے نا، تو جو زمین کو فائدہ ہوتا ہے، پودوں کو، پرندوں، سب چیزوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور جو لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے وہ خس و خاشاک کی طرح پھر اپنا وجود کھو دیتے ہیں۔ تو حق قائم رہتا ہے، باطل چلا جاتا ہے۔ اس لیے حق کے راستے میں، نیکی کے راستے میں آنے والی مشکلات پر کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی بات قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، جو بات مانیں گے اللہ کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہیں کیا اگر ان کے لیے وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اسی کی مانند اور بھی، تو یہ ضرور اسے فدیے میں دے دیں گے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا حساب ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دنیا کی زندگی میں بھلائیاں، اس میں بہت سی مادی چیزیں تو ہوتی ہیں، لیکن حق کو قبول کرنے، قرآن کو پڑھنے، سیکھنے
और इसके साथ मजबूत ताल्लुक कनेक्शन बनाने में जो सबसे बड़ा फायदा है ना, वो कल्बी इत्मीनान का मिलना, सकीनत का मिलना है, हकीकी खुशी का मयसर आना है। तो जो बात इसकी कबूल कर लेंगे उनको उनको भी, यानी जो मानेंगे उनको भलाई उनको मिलेगी, और जो जो नहीं मानेंगे वो फिर क़यामत के दिन जो कुछ है दुनिया में वो सब भी कुर्बान कर लें तो उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। नेक्स्ट। أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع। क्या फिर वो शख्स जो जानता है कि जो कुछ आपकी तरफ आपके रब की तरफ से उतारा गया है वो हक है, क्या उस जैसा हो सकता है जो अंधा हो? बेशक नसीहत तो अकल वाले ही कबूल करते हैं। यानी अल्लाह की हुदूद का ख्याल रखने वाला और ना रखने वाला बराबर नहीं हो सकते। वो शख्स जो अल्लाह की नाजिल करदा हिदायत को कबूल करके अपनी जिंदगी उसके मुताबिक कर लेता है, हलाल हराम की तमीज करता है, जुल्म ज्यादती से बचता है, अल्लाह से डरता है, और दूसरा वो जो सिर्फ अपने मफादात के पीछे है और उसके लिए अपने मफादात के लिए हर तरह के हरबे हीले इस्तेमाल करता है, जायज नाजायज, और दूसरों के हुकूक गस्ब कर लेता है, उन पे जुल्म ज्यादती करता है, तो ये दोनों एक जैसे नहीं होते। वो जो अल्लाह के अहद को पूरा करते हैं और पुख्ता अहद व पैमान को तोड़ते नहीं, और अल्लाह ने जिन रिश्तों को जोड़ने का हुक्म दिया है वो उन्हें जोड़ कर रखते हैं और अपने रब की खशियत इख्तियार करते हैं और बुरे हिसाब से डरते रहते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लोगों की खूबियां बयान की गई हैं जो अल्लाह से डरने वाले हैं, कि जिनके मामलात बहुत अच्छे होते हैं, अहद पूरा करते हैं, अहद तोड़ते नहीं, रिश्ते जोड़ते हैं, रिश्ते तोड़ते नहीं, और साथ साथ ये सारे काम करके अल्लाह से डरते भी हैं। और ये जो अहद है ना, अहद मुआहदे, ये खरीदो फरोख्त के भी हो सकते हैं और
عام جو چھوٹے چھوٹے عہد ہم کرتے ہیں، میں تمہارے لیے یہ لے آؤں گی، وہ کر دوں گی، اور پھر اس کے بعد بھول جاتے ہیں، بچوں کے ساتھ جھوٹے وعدے کرتے رہتے ہیں. اسی طرح جو نکاح ہے وہ بھی ایک لیگل کانٹریکٹ ہے، اور اس میں جو وعدے کیے جاتے ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے، جو خاص طور پر حق مہر ہے یا اس کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں. تو یعنی کہ یہ نہیں کہ اس وقت چلو وقتی طور پہ لکھ دیتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑی بڑی اماؤنٹس لکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد جبرن کہتے ہیں معاف کر دو، یا پھر معاف بھی نہیں کرواتے. یعنی معافی مانگنا تو مردوں کے لیے بہت مشکل کام ہے نا. اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر کوئی مانگے تو پھر طلاق پیش کرتے ہیں. یعنی عجیب و غریب ظلم کی قسمیں ہمارے معاشرے میں، اور عہد توڑنے کی. تو یہاں ان کی بات ہو رہی ہے جو عہد پورے کر کے بھی ڈرتے ہیں. تو یہ تو ان کے برابر نہیں نا کہ جو عہد توڑ کے بھی نہیں ڈرتے. تو یہ ڈرتے کیوں ہے؟ کہ آخرت کی باس پرس نہ ہو، آخرت میں پوچھا نہ جائے، ہم سے حساب نہ لیا جائے. تو اولو الالباب وہ ہیں جو ان صفات کو اپنائیں گے. اور پھر خاص طور پر صلہ رحمی کی بات یہاں پر ہوئی. صلہ رحمی جو ہے وہ قیامت کے دن کے حساب کو آسان کر دے گی. رشتوں کے ساتھ جوڑنا، چاہے وہ اچھا سلوک نہ بھی کرے. اور یہ متقی لوگوں کی روش ہوتی ہے کہ وہ یک طرفہ طور پر رشتوں کا لحاظ رکھتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں. اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا چہرہ چاہنے کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے چھپے اور کھلے خرچ کیا، اور برائی کو بھلائی سے دور کرتے رہے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کے گھر کا اچھا انجام ہے. صبر وہ فائدہ دیتا ہے جو رب کے لیے کیا جائے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، رب کی خاطر، رب کے چہرے کی خاطر. جنہوں نے اپنے رب کا چہرہ چاہنے کے لیے صبر کیا کہ اس کی جزا مجھے اللہ سے لینی ہے. کیونکہ صبر انسان مجبوراً بھی کرتا ہے، صبر کے سوا چارہ ہی کیا ہے. اب صبر نہ کرے تو کیا کرے؟ وہ اللہ کے لیے نہیں ہے. اللہ کے لیے صبر اختیاری ہوتا ہے کہ میں اس پر صبر کروں گی. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ مومن کے لیے بہت ضروری بھی ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، خوشحال ہو یا تنگ دست ہو. ہر ایک کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں ضرور دینا چاہیے. بلکہ انسان کے جب سورج طلوع ہوتا ہے ہر روز اس کے 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے. تو ڈیلی صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں. اگر کوئی جگہ ایسی ہے کہ ڈیلی آپ ہینڈ اوور کر سکتے ہیں تو وہاں دے دیں، اپنے اکاؤنٹس کے ساتھ باندھ لیں. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ڈیلی وہ کرواتے ہیں، ڈیلی ودرال کرا لیتے ہیں. یہاں کے بینکس میں سہولت موجود ہے، تو وہ آپ کو یاد رہے یا نہ، وہ بینک خود آپ کا کام کرتا رہے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کوئی قریب میں کوئی لینے والا ہے، یا پھر کوئی آپ مسجد جاتے ہیں روز یا کسی دینی ادارے میں جاتے ہیں، تو آپ کو ڈیلی صدقہ کا موقع مل سکتا ہے. اور اگر نہیں تو اپنے گھر میں ہی ایک چیز ایسی بنا لیں جس میں روز اس نیت سے ڈالیں، الگ اپنے مال سے الگ کریں کہ یہ میں نے اللہ کے لیے دے دیا. تو پھر صدقے کی دو بڑی قسمیں ہیں. ایک تو فرضی ہے جیسے زکوٰۃ، عشر وغیرہ، نفقات واجبہ جو انسان پہ خرچ کرنا لازم ہے. اور فرضی صدقات جو ہیں ان کو اعلانیہ کرنا بہتر ہے. اور دوسرے ہیں نفلی صدقہ، یہ چھپا کے دینا چاہیے. اور رزق میں سے خرچ کرتے ہیں تو رزق جو ہے نا وہ صرف مال و دولت ہی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی دی ہوئی ہر صلاحیت ہی رزق ہے، جو ہماری یعنی جو انسان کی جسمانی یا روحانی ضروریات کو پورا کر سکے. اس میں علم اور صحت اور طاقت اور قوت اور صلاحیتیں اور سب چیزیں جو آپ کو ملی ہیں وہ شامل ہیں. اور برائی کو بھلائی سے دور کرنے کے دو مطلب ہیں. یعنی ایک تو یہ کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو نیکی کر کے اس کی تلافی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسرے یہ کہ اگر کوئی ان کے ساتھ برا کرے تو یہ اس کا جواب اچھے سے دیتے ہیں. جیسے کہا، ایک مثال ہے کہ جب کوئی کسی کو گالی دیتا ہے تو وہ جواب میں کہتا ہے اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تمہیں معاف کرے. یہ ہے اچھا جواب. تو یہ متقی لوگوں کی صفات ہیں جو یہاں بیان کی گئی ہیں. اولئک لہم عقبی الدار، آخرت کا گھر ان کے لیے مخصوص ہے جن کے اندر یہ صفات ہوں گی. ہمیشگی کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی ازواج اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوئے وہ بھی، اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر داخل ہوں گے. مومنوں کی 9 صفات بیان کرنے کے بعد جنت کی خوشخبری دی گئی. اور آپ دیکھیں کہ ایک اور خوشخبری کیا ہے کہ نیکی اور تقوی میں رشتہ داروں میں جو جنت کے بلند درجوں تک نہ پہنچ سکیں وہاں ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا، جن میں آباء و اجداد، ازواج، اولاد شامل ہیں. اوپر والے کو نیچے نہیں کیا جائے گا، نیچے والوں کو اوپر پہنچا دیا جائے گا.
ابھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ مستقل طور پر ان کی وہاں رہائش گاہ ہو جائے گی یا پھر ملاقات ہوتی رہے گی. اور اگر کسی کے پاس نیک اعمال نہیں ہوں گے تو اس کے رشتہ دار کام نہیں آ سکیں. یہ نیک عمل کرنے والوں کی جزا ہے کہ ان کو اکٹھا کر دیا جائے. اگر آپ نیک ہیں اور اولاد نیک نہیں تو وہ نہیں اکٹھے ہوں گے. اللہ سب کو نیک کر دے. اور جنت میں خوشیاں تو ہوں گی ہی، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ نے بہت اچھا کھانا پکایا ہو، بہت محنت سے، اور آپ ایکسپیکٹ نہ کر رہے ہو کہ کوئی آئے گا، اتنے میں آپ کوئی دروازے پہ تھے تو آپ کے بچے آ گئے. کیسا لگے گا؟ بہت خوش ہوں گے آپ کہ بچوں کے ساتھ مل کے کھائیں گے. اور اگر اچھے سے اچھا کھانا پکا کے آپ اکیلے کھا رہے ہو تو کیسا ہے؟ تو یہ جنت کی خوشیوں کو دوبالا کر دے گا کہ آپ کے بچے، آپ کے پیارے، آپ کے دوست وہ آپ کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے. دوست تو نہیں، یہاں تو رشتہ داروں کی بات کی گئی. تو اس سے یہ بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں زندگی میں صلہ رحمی میں صرف ان کی مادی ضروریات ہی پوری نہیں کرنی، ان کی دینی، اخلاقی، روحانی ضروریات بھی پوری کرنی ہے. جس نیکی کے راستے پہ آپ خود چل رہے ہیں ان کو بھی ساتھ لے لینا ہے. آپ صدقہ کر رہے ہیں، بچوں کو بھی نکالو، سب میں یہ پروجیکٹ کرنے جا رہی ہوں، سب کا حصہ پڑے گا. اگر آپ ہی ان کو اسپانسر کریں، اپنے بچوں، بازو کہتے ہیں جاب نہیں ہوتی، آپ ہی دے رہے ہیں، دے کے انہیں کہیں اس میں سے نکالو، اب یہ تمہاری ملکیت ہے، اب اس میں سے نکالو، کرو صدقہ. یعنی یہ نہیں کہ خود ہی خود کریں، ان کو بھی توجہ دلائیں، ان کو بھی احساس دلائیں کہ تم بھی کرو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ بچوں کو گفٹ دیتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں اچھا دیکھو اس میں اتنے فیصد اللہ کے راستے میں دے دینا، کسی ضرورت مند کو دین کی تبلیغ میں دے دینا، کچھ کر. تو کیوں؟ تاکہ پھر وہ نیکی کے کام میں یہاں ساتھ شریک ہے تو وہاں بھی انجام میں بھی ساتھ شریک ہوں. تو جنت میں خوشیاں اور سلامتی سلامتی ہوگی، لیکن وہ خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی جب آپ کے پیارے آپ سے آ ملیں گے. اور پھر ایک اور خوشی کیا ہوگی؟ جو فرشتے آ کے سلام کریں گے. سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے جنت میں سب سے پہلے اللہ کی مخلوق میں سے وہ فقراء اور مہاجرین داخل ہوں گے جن کے آنے پر دروازے بند کر دیے جاتے تھے. ان کے ذریعے ناپسندیدہ امور سے بچا جاتا تھا، یعنی ان کو آگے کر دیا جاتا تھا، اور وہ اپنی حاجتیں اپنے سینوں میں لے کے مر جاتے تھے. دنیا میں ان کی خواہشات پوری نہیں ہوئی. خواہش تو ہر ایک کی ہوتی ہے کیونکہ وہ انہیں پورا نہیں کر سکتے. اللہ اپنے فرشتوں میں سے جسے چاہیں گے حکم دیں گے کہ ان کے پاس جاؤ اور انہیں سلام کرو، یعنی قیامت کے دن. فرشتے عرض کریں گے کہ ہم آسمانوں کے رہنے والے ہیں اور آپ کی مخلوق میں منتخب لوگ، اور آپ ہمیں ان کو سلام کرنے کا حکم دے رہے ہیں، یعنی ہم تو چنے ہوئے ہیں، آپ ان کو سلام کروا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ ایسے لوگ تھے جو صرف میری ہی عبادت کرتے تھے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، ان پر دروازے بند کر دیے جاتے تھے، ان کے ذریعے ناپسندیدہ امور سے بچا جاتا تھا، یہ اپنی ضروریات اپنے سینوں میں لیے مر جاتے تھے لیکن انہیں پورا نہیں کر پاتے تھے. چنانچہ فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور ہر دروازے سے یہ آواز لگائیں گے سلام علیکم بما صبرتم، یعنی کچھ نہیں تھا تمہارے پاس پھر بھی اللہ کی عبادت کرتے. فنعم عقبی الدار. یعنی عام طور پر ہم کہتے ہیں نا ہمیں ملا ہی کیا ہے زندگی میں، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ ہم تو بڑے محروم لوگ ہیں، سیلف پیٹی کا شکار رہتے ہیں. جو ملا ہے، جتنا ملا ہے، اگر زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، کبھی بہت بھی ہوتا ہے انسان کے پاس اور کبھی کچھ بھی نہیں رہتا، تو ایسی صورت میں جب کچھ بھی نہ رہے تو بھی صبر، اس میں بھی اللہ کی رضا ہے. کبھی کبھی انسان مالی نقصان سے، کبھی انسان صحت کے کسی مسئلے میں گرفتار ہو جاتا ہے. تو ان سارے حالات میں جو بھی ناپسندیدہ صورتحال، جو بھی ناپسندیدہ، میرا خیال ہے ہم میں سے کسی کا بھی کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب اس کو کوئی نہ کوئی چیز بری لگ جائے. لگتے ہیں وہ دراصل ہمارے درجے بڑھانے کے لیے ایک اپرچونٹی آتی ہے. ہم اب اس پہ کرتے کیا، ہمارا ری ایکشن کیا، پاس ہوئے یا فیل ہوئے، صبر کیا یا نہیں کیا، اور اگر کر لیا اوپر چلو، اگلے درجے پہ آ جاؤ. اب اگلا ایک اور ٹیسٹ ہے، وہ ہرڈل ریس ہوتی ہے. ہم بھی ایک ریس لگا رہے ہیں لیکن اس ریس میں اتنی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پاتے لیکن پھر بھی رکتے نہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو جنتوں میں اکٹھا کر دے، اپنے عرش کے سائے تلے جمع کر دے. سلام ہو تم پر اس صبر کے بدلے جو تم نے کیا. تو کتنا اچھا انجام ہے آخرت کے گھر کا. یاد رکھیے دین کی ہر بات پر عمل کے لیے، استقامت کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، چاہے انفرادی عبادت ہو یا لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو. تو ان کے لیے صرف سلام نہیں ہوگا بلکہ سلامتی ہی سلامتی ہوگی. اور جنت میں سلامتی کی ندائیں سننے کے لیے آج ہمیں تیاری کرنی ہے. اور فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے میسنجر ہیں نا، تو بادشاہ کی طرف سے جب اس کا خاص میسنجر آپ کے لیے کوئی پیغام لائے، سلام لائے، آپ کو کیسا لگے گا؟ بہت اچھا لگے گا.
تو وہ جنتیوں کو یہ چیز بھی بڑی خوشی دے گی. اچھا پھر اللہ کی طرف سلام، فرشتے حاضر ہو، فرشتے دیکھ سکیں گے نا، پھر حاضر ہو گئے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں، کیا حالت ہوگی. پھر فرشتے آ گئے صبح شام، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام بھیج رہے ہیں. اللہ اکبر. بندوں میں سے کوئی ہمیں سلام بھیج دے نا، جس کی ہم تھوڑی عزت کرتے ہو، اس کو اہمیت دیتے ہو، کیونکہ تو اس نے میرا نام لیا، مجھے سلام بھیجا. کہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سلام آئے گا؟ لیکن یہ اس کا بدلہ ہے جو صبر کی. اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، اب اس کے اپوزٹ کوالٹیز آ رہی ہیں. اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں. انہی لوگوں کے لیے لعنت ہے اور انہی کے لیے آخرت میں برا گھر ہے. تو جنتیوں کے ساتھ جہنمیوں کا بھی تذکرہ ہو گیا. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اور یہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، دنیا ملنے پر پھول گئے. حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بس ایک حقیر متاع ہے، بہت چھوٹی ہے، اپنے ٹائم کے اعتبار سے بھی چھوٹی ہے، اور اس کے اندر جو ملتا ہے وہ بھی بہت تھوڑا ہے. اور یہاں ایک بڑی حقیقت بتائی گئی، رزق دینا اور تنگ کرنا بھی اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے. لہذا کیا کرنا چاہیے؟ جب رزق کی تنگی آئے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. کہیں کوئی پرابلم آ جائے مانگ کے تو دیکھیں. اللہ چاہتا ہی ہے نا کہ میرے پاس آؤ، مانگو. اور ہم بیٹھ کے صرف شکوے کرتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں. تو آخرت کے مقابلے میں دنیا بہت حقیر ہے. جیسے سمندر میں انگلی ڈبو کے دیکھے کیا نکلا ہے پانی، کتنا پانی ساتھ آیا. نیکسٹ. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہہ دیجئے اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف ہدایت دے دیتا ہے. جو اس کی طرف رجوع کرے، پلٹ کر آئے، جو اس سے ہدایت مانگے، جو اس کے ساتھ تعلق قائم کرے، جو اس کا بننا چاہے. جسے ہدایت حاصل کرنی ہوتی ہے نا، وہ مطالبے نہیں کرتا کہ کوئی نشانی نظر آئے، مجھے کوئی خواب نظر آئے، مجھے کوئی ان یوزول واقعہ نظر آئے تو پھر میں نماز شروع کر دوں گی. جو طلب رکھتا ہے اللہ اس کو نشانیاں بھی دکھا دیتا ہے. وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں،
یہ ان کے لیے سب سے بڑی نشانی ہے۔ خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ ذکر کا ایک معنی نصیحت بھی ہے اور یاد کرنا بھی ہے، یعنی یاد الہی۔ تو مومنوں کے دل صرف وحی سے ملنے والی نصیحتوں سے ہی تسلی پاتے ہیں۔ جب اللہ کی بات ان کو پتہ چلتی ہے نا تو ان کا دل سکون میں آ جاتا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، میں اس پہ راضی، لہٰذا وہ مشکلات میں بھی مطمئن ہوتے ہیں، راہ حق کی پریشانیوں پر بھی مطمئن ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے کوئی، اللہ کی مشیت سے، تقدیر سے کوئی مصیبت آ جائے تو اس پہ بھی راضی ہوتے اور اسے ابتلا یا آزمائش سمجھ کر صبر کرتے ہیں، کیونکہ ان کا اللہ پہ ٹرسٹ ہے نا۔ اور جب آپ کا کسی پہ ٹرسٹ ہوتا ہے نا تو آپ سوچتے ہیں یہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا، یہ مجھے چھوڑے گا نہیں، یہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے، اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہونے والا، تو پھر آپ بے فکر ہو جاتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ کسی ڈرائیور کے ساتھ کسی کی گاڑی میں بیٹھے ہیں اور آپ کو یہ ٹرسٹ ہو کہ یہ صحیح چلاتا ہے گاڑی، تو آپ ریلیکس ہو کے بیٹھ جاتا کہ سو بھی جائیں گے۔ اور اگر آپ کو تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہو کہ یہ ڈنڈی مارتا ہے ڈرائیونگ میں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ ڈرائیور بن کے بیٹھ جاتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ اسٹیئرنگ گھما رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ بریکس لگا رہے ہوتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں اب چیزیں میرے ہاتھ میں ہیں، حالانکہ ہمارے ہاتھ میں کہاں ہوتی ہے، وہ تو ڈرائیور ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح جس بندے کا اللہ پہ اعتماد ہوتا ہے نا تو وہ ریلیکس ہو جاتا ہے، وہ سو جاتا ہے، اس کو نیند کی گولیاں نہیں کھانی پڑتی۔ وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنے سارے معاملے اللہ کے حوالے کر دیے، وہ ٹیک کیئر کرے گا، اور وہ کرتا ہے، یقین رکھیں وہ کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کا جو ذکر ہے، نصیحت ہے، اللہ کے وعدے جو ہیں ان پر یقین، اعتماد، اور ویسے بھی انسان پھر دعا بھی ذکر ہے، دعا کرتا ہے تو انسان اپنے غم بھول جاتا ہے، نماز ذکر ہے، نماز شروع کرتا ہے انسان، اور یعنی آپ دیکھ لیجئے آپ پہ کوئی پریشانی آئی، تکلیف آئی، دکھ آیا، اور اتنے میں نماز کا وقت آ گیا، آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی، اور اس کیفیت کو اب آپ کمپیریزن کر لیں نماز سے پہلے اور نماز کے بعد کی، بڑا فرق ہوگا، کیونکہ اللہ کے ذکر سے آپ کو اطمینان ہو گیا۔ یعنی اور اسی طرح نصیحت کے معنی میں لیا جائے تو جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، وہ اللہ کا کلام سن کے بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کے دل کھل اٹھتے ہیں، وہ ان کے دلوں کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اور وہ اللہ سے مانوس ہو جاتے ہیں، اللہ یہ تو میرے دل کی بات ہے۔ اور جو اس بات پر بھی یقین رکھتا ہے نا کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور اللہ ہی کا ساتھ کافی ہے، تو پھر وہ کسی سچویشن میں گھبراتے نہیں۔ اور ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے نا ذکر کرنے والوں پر، ذکر کی مجلسوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور سکینت اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جو اللہ بھیج دیتا ہے پھر۔ ہاں، اگر نیت ٹھیک ہو اور انسان اس مجلس سے صحیح فائدہ اٹھائے، کیونکہ بعض لوگ یہاں آ کر بھی یہاں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، وہ پھر بھی فون کے ذریعے اور دنیا سے کنیکٹڈ رہتے ہیں، تو پھر یہ تو ہمارا اپنا قصور ہے نا۔ اللہ نے تو اللہ سکینت اتار رہا ہے، ہم لے نہیں رہے، تو حالات کیسے بھی ہوں مومنوں کا دل رب کے ذکر سے مطمئن رہتا ہے۔ اب دیکھیے کہ قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہمیں تنگی دور کرنے والی جو چیزیں ہیں نا، وہ ایک ملتی ہے توحید، اَفَمَن يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اسلام کے لیے دل کا کھل جانا، یہ دل میں سکون پیدا کر دے۔ دوسرا ہے اللہ کا ذکر، اللہ بذکر اللہ تطمئن۔ تیسرے ہے دعا، رب اشرح لی صدری، یعنی اللہ میرا سینہ گھٹا ہوا ہے، دل بند ہے، آپ اسے کھول دے، وسعت دے دے۔ اور دل کی بیماری اور سختی کا علاج بھی قرآن میں ہے، قرآن کی تلاوت میں، قرآن کے سننے میں، تدبر میں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، یہ بھی سکینت کا باعث ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، بیسیکلی اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں کچھ۔ یاد رکھیے وہ دل جو اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو وہی سچا دل ہے، اور اگر اللہ کے ذکر سے بھی دل کو اطمینان نہیں آ رہا تو خرابی دل میں ہے، اللہ کے ذکر میں نہیں ہے، کیونکہ ہم ذکر کو اہمیت نہیں دیتے، یا ذکر کی صرف ایک مخصوص فارم کے اندھیرا کر لو اور اونچی اونچی کچھ جپنا شروع کر دو، یہ مراد نہیں ہے۔ یہاں ذکر کی کئی اقسام ہیں جو کئی دفعہ بیان ہو چکی ہیں۔ تو دلوں کا اطمینان کسی سیر و سیاحت میں نہیں، ویکیشن میں نہیں، دنیا کی فراوانی میں نہیں، اصل خوشی دل کے اندر ہوتی ہے جب اس میں اطمینان ہوتا ہے۔ تو دو جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں جا کر واقعی انسان کو سکون آتا ہے، ایک مسجد جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اور دوسرے قرآن کی مجلس جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اور جہاں جس گھر میں بے سکونی ہے، جس جگہ پہ بے سکونی ہے، وہاں پھر لازماً یہ حقیقت نظر انداز ہو رہی ہے، ان دو چیزوں سے دوری ہے۔ جو لوگ مسجد نہیں جاتے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، ان کی زندگی میں سکون نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ملینئر بن جائیں۔ اور جو لوگ علم کے ساتھ رابطہ نہیں رکھتے، قرآن کے ساتھ تعلق نہیں، ان کو بھی سکون نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ نے تو رستہ بتا دی، یہ دو دوائیں ہیں، لے لو۔ لیکن جو ڈاکٹر کے پاس ہی نہیں جاتا، اور جو اس کے اوپر اعتماد ہی نہیں کرتا، اور اس کی لکھی ہوئی دوائی نہیں کھاتا، تو وہ پھر بیماری بھگتتا رہتا ہے،
وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خوشخبری ہے اور عمدہ ٹھکانہ ہے. طوبا، ایسی خوشی جس سے انسان کے دل کے علاوہ اس کے سارے حواس لطف اندوز ہوں. تو جنت کی ساری نعمتیں ہی طوبا ہیں. اور بعض کے نزدیک ایک درخت ہے جس کے سائے میں اگر سوار 100 سال بھی چلے تو سایہ ختم نہ ہو. عربوں کے لیے بڑی خوشخبری تھی، اس لیے کہ وہاں بہت سخت دھوپ ہوتی ہے اور صحرا ہوتا ہے، درخت کم ہوتے ہیں، سایہ بہت بڑی نعمت ہوتا ہے. ہم یہاں جو بادلوں کے سائے میں ہر وقت رہتے ہیں، شاید ہمیں اس طرح اس بات کی سمجھ نہ آئے جس طرح صحراؤں میں رہنے والے یہ بات سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن تو سب کے لیے ہے نا. تو یہ کس کے لیے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان لا کر باعمل ہونا اور بے عمل ہونا، اس میں فرق ہے. ایک ہے جو ایمان نہیں لایا، ایک ہے جو ایمان لے آیا، ایک ہے جو ایمان لا کے نیک عمل کرتا ہے، اور ایک ہے جو ایمان لا کے نیک عمل ہی نہیں کرتا. تو خوشخبری کس کے لیے آندی گئی؟ چار میں سے جو ایمان لا کر نیک عمل بھی کرے. اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی، تاکہ آپ ان کو وہ پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اور یہ رحمان کا انکار کر رہے ہیں. کہہ دیجئے وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی کی طرف میں نے میرا لوٹنا ہے. امت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک امت دعوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں، قیامت تک کے سارے لوگ کیا ہیں؟ ان کی امت ہے. اس میں سے جو مان جاتے ہیں، دعوت قبول کر لیتے ہیں، وہ امت اجابت کہلاتی ہے. اور دوسری امت دعوت کہ جن کو دعوت دی گئی یا دی جانی چاہیے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام اللہ کے علاوہ الرحمن بھی استعمال ہو، یہ بھی اللہ کا ذاتی نام ہے. کسی انسان کا نام رحمان نہیں رکھ سکتے، یہ مخلوق کے لیے استعمال نہیں ہوتا. بعض لوگوں نے اپنا فیملی نام یہ رکھا ہوتا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ایسے یہ فیملی نام کو اپنا فیملی نام اللہ رکھ لے تو کوئی رکھے گا نہیں، تو رحمان بھی نہیں رکھ سکتے. اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا. اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے، یا اس کے ذریعے زمین پھاڑ دی جاتی، یا اس کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جاتا، تب بھی یہ اس کو نہ مانتے. یعنی جنہوں نے نہیں ماننا وہ بڑے بڑے معجزے دیکھ کے بھی نہیں مانتے. جیسے قوم سمود نے پہاڑی سے نکلتی ہوئی، چٹان سے نکلتی ہوئی اونٹنی دیکھی، ان کے لیے نشانی تھی، پھر بھی نہیں مانے. بلکہ اختیار سارے کا سارا اللہ ہی کے لیے ہے. کیا پھر بھی وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اس بات سے مایوس نہیں ہو گئے؟ کیا پھر بھی وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اس بات سے مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ضرور ہدایت دے دیتا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کو کوئی نہ کوئی آفت ان کے کیے کے بدلے ہمیشہ پہنچتی رہے گی، یا ان کے گھر کے قریب اترتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے. بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. کفار کے بار بار معجزہ طلب کرنے سے بعض مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ معجزہ کیوں نہیں دکھا دیتا اللہ تعالیٰ، دکھا دینا تاکہ یہ ایمان لے آئیں. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے دکھا بھی دیں گے پھر بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ اللہ کی سنت نہیں کسی کو زبردستی ہدایت پر لائے. بالکل معجزہ دیکھ کے اگر کوئی نہیں مانتا تو سخت سزا ہو جاتی، اور بھی بڑی ہو جاتی ہے. تو قرآن کے ذریعے اللہ پہاڑوں کو نہیں چلاتے، چلا سکتے ہیں لیکن نہیں چلاتے. یہ تو دل جو پتھر ہو جاتے ہیں اور دلوں کی سختی ہے، ان دلوں کو چلانے کے لیے، اس روح کو سیراب کرنے کے لیے آیا. نیکسٹ. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. مثل الجنة التي وعد المتقون
تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. اور بے شک آپ سے قبل کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو جن لوگوں نے کفر کیا میں نے ان کو ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، تو کیسی سخت تھی سزا میری. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے دنیا میں بھی سزا سے دوچار ہوئے. اس میں انفرادی واقعات بھی ملتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کو مخصوص قسم کی تکلیف دی ان کا انجام بھی ویسا ہی ہوا. اور اس میں کافی تفصیلات ہیں کہ کس طرح جبریل علیہ السلام نے انڈیویجول سے بدلہ لیا، انتقام لیا، ان کو مختلف طرح کے مسائل میں ڈال کر. اور جنگ بدر میں تو آپ دیکھتے ہی ہیں کہ پھر ان لوگوں کو کس عذاب کا سامنا کرنا پڑا. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص آپ کے ایمان کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، آپ کے دین پر استقامت کی وجہ سے آپ کا مذاق اڑائے، غم نہ کریں، بس انتظار کریں، اللہ تعالیٰ خود اس کو نبٹ لے. اور پھر یہ دعا بہت کافی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ آپ جس طرح چاہیں میری طرف سے ان کو کافی ہو، میں ان سے نہیں نبٹ سکتا. اور اگر آپ کے قریبی ہیں تو ان کی ہدایت کی دعا کریں، اللہ ان کو ہدایت دے دے. اور یہ یاد رکھیں کہ جو سنسیئر ہوتا ہے اللہ کی عبادت کرنے میں، لوگوں کو دین کی طرف بلانے میں، وہ اللہ کی نگاہ میں ہوتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. تو جو بھی پھر ایسے لوگ جو وہ اللہ کے ولی ہوتے، اللہ کے دوست ہوتے، جو اندر سے سچے لوگ ہوتے، مخلص ہوتے اور بے غرض ہو کر لوگوں کی بھلائی کا کام کرتے، لوگ پھر بھی ان کا مذاق اڑاتے، جیسے انبیاء ہیں یا ان کے پیروکار ہیں، تو پھر ان کو ایسے انجام تک پہنچانا اللہ کا کام ہے. وہ اسی انتظار کے منتظر اسی انجام کے منتظر ہوتے ہیں. کیا بھلا وہ جو ہر شخص پر اس کا نگران ہے جو اس نے کمائی کی، کیا بھلا وہ جو ہر شخص پر اس کا نگران ہے جو اس نے کمائی کی، کوئی دوسرا اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ اور پھر انہوں نے اللہ کے لیے کچھ شریک بنا رکھے ہیں. کہہ دیجئے تم ان کے نام لو یا تم اسے اس چیز کی خبر دے رہے ہو جسے وہ زمین میں نہیں جانتا، یا ظاہری بات کرتے ہو، بلکہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کا فریب خوشنما بنا دیا گیا ہے اور یہ سیدھے رستے سے روک دیے گئے ہیں. اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. یہ جو شریک ہے نا، تو شریکوں سے مراد جو انہوں نے خود ہی نام ان کے دے رکھے ہیں اور کسی کو کسی خوبی کے ساتھ متصف کر رکھا ہے، حالانکہ یہ صرف ایک فریب ہے. یعنی یہ ان کے اپنے ہی خیالات ہیں. اور جو لوگ دیکھیے کہ کفر کرتے ہیں ان کا فریب خوشنما بنا دیا، جس دھوکے کا شکار ہیں وہ اس میں بھی مست ہے، اور اللہ نے ان کو سیدھے رستے سے روک دیا ہے. جس کے سامنے ہدایت کی نشانیاں کھلی ہوں اور وہ جو سمجھ بھی آ رہی ہوں پھر وہ انہیں ایکسیپٹ نہ کرے. ان کے لیے دنیا کی زندگی میں ایک عذاب ہے، اور یقیناً آخرت کا عذاب تو کہیں زیادہ سخت ہے، اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں. اس جنت کی صفت جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں، موسمی نہیں، دائمی، ہمیشہ ملیں گے، فریش ملیں گے، آرگینک، اور اس کا سایہ بھی. یہ ان لوگوں کا انجام ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈرے. اور کافروں کا انجام آگ ہے. جنت کے کسی بھی پھل کا ایک خوشہ بھی دنیا میں اتار دیا جائے تو رہتی دنیا تک سب لوگ کھائیں اور وہ ختم نہ ہو، اتنا دائمی ہے، ختم ہونا ہی نہیں. اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے، اور کچھ گروہ ایسے ہیں جو اس کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں. کہہ دیجئے مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے
کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، اسی کی طرف میں بلا رہا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ یعنی اہل کتاب میں سے، یہود و نصارہ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس قرآن سے خوش ہوتے ہیں کہ یہ ان کی کتابوں کی تصدیق کرتی اور انبیاء کی تعظیم سکھاتی، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں ایک حکم کے طور پر نازل کیا ہے، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو اللہ کے مقابلے میں نہ آپ کا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ تو ہدایت کے دلائل بہت واضح ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے ورنہ انسان بھٹک جائے گا۔ اور یہ پیغام جو ہے یہ ایک امانت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانت خوب نبھائی، یعنی اس کی ادائیگی کی، ہر چیز پہنچا دی جو آپ کو پہنچانے کے لیے کہی گئی تھی۔ اور پھر یہ ہے کہ جس شخص کو ہدایت مل جائے، جس کی زندگی میں قرآن آ جائے، اس کے بعد اسے کیا نہیں کرنا چاہیے؟ شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اللہ تمہیں تمہارے نفس کے حوالے کر دے گا اور اس اللہ کی ولایت سے نکل جاؤ گے۔ نیکسٹ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اور یقیناً آپ سے پہلے بھی ہم نے کئی رسولوں کو بھیجا اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولاد بنائی، اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی لاتا۔ ہر وقت کے لیے ایک کتاب ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ یعنی تقدیر کی دو قسمیں، ایک جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اس کو قضاء مبرم کہتے ہیں۔ اسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جف القلم بما انطلق، تم جس چیز یا حال کو ملنے والے ہو اس کے ساتھ قلم خشک ہو چکا ہے۔ اور ایک تقدیر وہ ہے جس میں تبدیلی ہوتی ہے، اسے تقدیر معلق کہتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ بعض صحابہ اپنی تقدیر بدل دینے کی دعا مانگا کرتے تھے، کیا اللہ اگر تو نے مجھے بدبخت لکھا ہے تو بدل کر مجھے خوشبخت کر دے۔ اور دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ کون سی تقدیر کو؟ تقدیر معلق کو۔ اور تقدیر میں لکھے گئے عمر سے زیادہ عمر بڑھانے کا شوق ہو تو صلہ رحمی کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز کی جائے تو وہ صلہ رحمی کیا کرے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا کرے۔ اور صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ وہ اچھا نہ بھی کرے تو آپ نے اچھا کرنا ہے۔ اور اللہ نے جو کچھ آپ کے لیے تقسیم کر دیا نا کہ یہ اس کو ملے، اس پر راضی رہے، چاہے وہ آپ کی شکل و صورت ہے، چاہے وہ آپ کا رزق ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں۔ جہاں اللہ نے پیدا کرنا تھا وہیں کر دیا۔ اب آپ چینج نہیں کر سکتے، ماں باپ کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اولاد کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، یہ تقدیر مبرم ہے، بدل نہیں سکتی، لیکن آپ کے حالات بدل سکتے۔ نقطہ کیا بتایا تھا میں نے؟ تبدیلی کہاں کریں؟ اپنے اندر کریں۔ اور اگر ہم آپ کو اس چیز کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا ہم
اس سے پہلے آپ کو فوت کر لے تو بے شک آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمہ حساب لینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے اور کوئی بات نہیں مانتا تو اللہ اس سے پوچھے گا، اور دنیا میں اللہ آپ کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کرے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کی وفات کے بعد کرے، یا پھر ہدایت بھی ہو سکتی ہے، تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں اور اللہ فیصلہ فرماتا ہے، کوئی اس کے فیصلے میں رد و بدل کرنے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہاں زمین کم کرنے سے مراد اسلام کا پھیلنا اور کفر کی سرزمین تنگ ہونا ہے، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ہوا موت العلماء، یعنی علماء کی وفات سے زمین کا حلقہ تنگ ہو جاتا ہے، یعنی لوگوں کے لیے کوئی جواب دینے، ان کے مسائل حل کرنے والا نہیں ہوتا، جواب دینے والا نہیں ہوتا، تو ان کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی، اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی چالیں چلی تھی، مگر ساری تدبیریں تو اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے جو وہ کمائی کر رہا ہے، ہر شخص جانتا ہے جو کمائی وہ کر رہا ہے، اور کفار جلد جان لیں گے کہ گھر کا اچھا انجام کس کے لیے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے، اور وہ شخص بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ تو جب اللہ ہی نبی کی نبوت پر گواہ ہے تو پھر کسی کے جھٹلانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تھوڑی سی بریک لیں گے، سورت ختم ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم، ورنہ پھر یہ کہ میں آن لائن لیتی ہوں۔ ان آیات میں اللہ نے اتنا آسانی سے اور آپ نے اتنا بیوٹیفلی سمرائز کیا ہے کہ عقبت الدار، اپنے آخری گھر میں جانا، صرف 5 چیزیں کرنی ہیں: حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ویری آنےسٹ، صلہ رحمی، تقوی، خشیت اللہ، فاصبر لربک، صدقہ اور حسن۔ جزاک اللہ خیر۔ نکارہ خلق اور اپنے دل کی آواز دونوں کو دیکھنا ہے تو تبدیلی تبھی آئے گی جب نکارہ نکارہ نہیں، نکارہ جو ہوتا ہے نا بیکار ہوتا ہے، نقارہ۔ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ۔ اور استاذہ کل بھی جو بات ہوئی تھی حضرت صلہ رحمی ہی بہترین سے، اور آج بھی الرعد آیت احسان کے درجے پر جو ہے وہ ٹھیک ہے، ہنا کو دیجیے، پھر ہم آن لائن چلیں گے جنت میں سلامتی کی ندائیں سننے کے لیے آج تیاری کرنی۔ انشاءاللہ۔ جی آن لائن سے ہم لیں گے فائزہ کھتری کو۔ استاذہ آیت نمبر 6 میں آج ہم نے دیکھا نا کہ مومن کے لیے بہت ضروری ہے 2 چیزیں، اللہ کا خوف اور اس کی امید۔ تو مجھے ابن قیم رحمہ اللہ کا قول یاد آ گیا جس میں وہ مومن کی مثال پرندے کی طرح دیتے ہیں، اور امید اور خوف کو اس کے 2 پر اور اگر ان میں سے ایک بھی پر ڈیمیج ہو گیا تو پھر آسانی سے وہ دشمن کا شکار ہو سکتا ہے، اور اسی طرح ہم آسانی سے شیطان کا شکار۔ جزاک اللہ۔ جی سائمہ حفیظ نمبر 1 پہ ہیں فائزہ کھتری کے اوپر، ان کا مائک کھولیے پلیز ایڈمن۔ جی سائمہ۔ جی میں کہہ رہی تھی کہ ایمان کی جو خوبصورتی ہے وہ صلہ رحمی میں واضح طور پر نورین ندیم۔ جی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انکار ہے۔ نبیلہ نذیر۔ جی استاذہ کچھ کی پوائنٹس آج کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات یقینی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں خیر ہے، اللہ کو ہی پکاریں، فرشتوں کے حاضری کے وقت نیکی کریں، ڈیلی صدقہ کریں، بچوں سے بھی کروائیں، عہد پورا کریں، رشتہ جوڑیں، صلہ رحمی کریں، گناہ کو نیکی سے ریپلیس کریں، خود بدلیں، قلبی سکون کے لیے قرآن کو مضبوطی سے تھامیں، ابتلا پر صبر کریں، رزق کا سوال اللہ سے کریں، مسجد اور دینی مجلس سے کنیکٹڈ رہیں، اللہ کے لیے سنسیئر ہو جائیں، اللہ کی حفاظت، اللہ تعالیٰ حفاظت۔ عظمیٰ۔ جی استاذہ آیت نمبر 32 سے جو لوگ اللہ کی طرف مخلص ہو کر بلاتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو بھی ان کا مذاق اڑائے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور مذاق اڑانے والے اگر قریبی لوگ ہیں تو ان کی ہدایت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ شکریہ۔ جی ہما سمی۔ جی استاذہ میں اس آیت کے بارے میں سوچ رہی تھی جس میں کہ ازواج اور اولاد اور جنت میں اکٹھے ہونے کی بات، تو ہم یوزلی ہمارے ذہن میں جب وہ دین سے دور ہوتے ہیں نا تو ہم ان کی باتوں کو سوچتے رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس نے فلاں کام نہیں کیا، فلاں کام نہیں کیا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایک تو یہ کہ ان کا نیک ہونا بھی ضروری ہے جنت میں اکٹھا ہونے کے لیے، ایمان پہ خاتمہ بھی ضروری ہے، اور دوسرا یہ سوچ رہی تھی کہ میرا ان کے اس کام کو یا جنت میں لے جانے یا نیکی پر قائم کرنے کے لیے میری کیا کوشش ہے نا ان کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بات دوسروں کو دیکھ کے سوچتے ضرور ہیں لیکن ان کی ہدایت کے لیے، ان کے دین میں آگے بڑھنے کے لیے کوئی عملی کام نہیں کرتے ہیں، تو اللہ ہمیں توفیق دے اس کی۔ آمین۔
جی ڈاکٹر شازیہ ثنا عمران. جی 2 نماز کے بارے میں جو بتا رہے تھے تو مجھے مائنڈ یاد آیا کہ روز کے اوقات کے مطابق عید دینی تاکہ بہت زیادہ عبادت کریں. ٹھیک ہے شازیہ نواز. جی استاذہ یہ جو آپ نے بتایا نا وہ کلو شیء عندہ بمقدار، جو فکر قلوب میں آپ نے ہمیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو تبدیل کرنے کے بجائے نا اور اپنے آپ سے یہ کہیں کہ جو کچھ بھی میری زندگی میں ہوا ہر فیصلہ اللہ کی طرف سے اور اسی میں میرے لیے خیر ہے. رضیت باللہ رب. اوکے جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. سورت ابراہیم مکی سورت ہے. اس کی 52 آیات ہیں. 52 ترتیب کے اعتبار سے 14 نمبر سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 72 نمبر. یہ سورت ابراہیم علیہ السلام کی ذکر کی وجہ سے ابراہیم کہلاتی ہے. یہ واحد سورت ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کی اپنی زوجہ ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو مکہ مکرمہ میں بسائے جانے کا ذکر ہے. یعنی یہ واقعہ یہیں پر آیا ہے. سورت کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو شرک کے اندھیروں سے نکال کر توحید کے نور کی طرف لایا جائے. اگرچہ ان کی قوموں نے انکار کیا اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا باعث ہے اور ظالموں کے لیے وعید بھی ہے. الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے آئی ہے رب العزت، تاکہ آپ لوگوں کو کیا کریں؟ تاکہ آپ لوگوں کو ان کے رب کے اذن سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائیں. یہ ہے اس کتاب کا کام. کیا کرنا؟ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا. بہت زبردست خوب تعریف والے رب کی طرف سے، خوب تعریف والے رب کے راستے کی طرف. تو پیغمبر کا کام ہدایت کا راستہ دکھانا ہوتا ہے اور انسان کا کام اللہ کے اذن سے اس کو اختیار کرنا ہوتا ہے. پیغمبر نے کتاب پہنچا دی، اب ہمارا کام ہے کہ اس کو لے لیں. جو لے لے گا اس کا دل روشن ہو جائے گا، جس کا دل روشن ہوگا اس کی زندگی روشن ہو جائے گی، اس کا سارا لائف سٹائل بدل جائے گا. اور اگر کسی وقت اندھیرا محسوس ہو، دل پر اندھیرا، چیزوں میں کنفیوژن، نہیں سمجھ آ رہی کیا کریں، کوئی معاملہ مشتبہ ہو جائے،
تو قرآن کی تلاوت کریں، اور اگر سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو جواب مل جائے گا، حق آپ کے سامنے آ جائے گا اس اللہ کے راستے کی طرف کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے ایک سخت عذاب سے۔ اصل مالک کون ہے؟ اللہ۔ جو کچھ آسمانوں میں کیا کچھ ہے، ستارے، سیارے، سب۔ آپ دیکھیے آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو اللہ کی ملکیت کے اعتبار سے نہیں دیکھتے کہ سورج کا مالک اللہ ہے، چاند کا مالک۔ ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ یہ پلاٹ، یہ لاٹ، یہ لینڈ، یہ فلاں اس کا مالک ہے، فلاں، یہ سب جھوٹے مالک ہیں، وقتی مالک ہیں، اصل مالک اوپر ہے۔ اچھا کیا ہوتا ہے کہ جس کے دیکھیں کہ کسی کا گھر 50 ایکڑ میں بنا ہوا تو ہم بڑے امپریس ہو جاتے ہیں، واو ان کو تو کیا مل گیا، خدا دنیا میں جنت مل، لیکن بھول جاتے اس سے امپریس نہیں ہوتے جس نے یہ سب بنایا ہے، جس نے پیدا کیا، جس کا لگایا ہوا ہے، جو اصل مالک ہے۔ تو اللہ کو مالک سمجھنے کا مطلب کیا ہے کہ پھر ہم اللہ کے ہو جائیں، اس کی طرف رخ کر لیں، اپنی پریشانیوں میں اسی سے رجوع کریں، کیونکہ مالک وہ ہے نا، وہ دے دے گا اس میں سے ہمیں بھی کچھ، جو بھی نہیں ملا، جس چیز کی بھی کمی پریشان کر رہی ہے۔ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، ان کی پرائرٹی صرف دنیا ہے، وہ اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، یہی لوگ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں گمراہ لوگوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں۔ کون کون گمراہ ہے؟ جو دنیا کو سامنے رکھے، آخرت کو پیچھے رکھے، آخرت بھولا ہوا ہو، اور جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے، نہ خود دین پر چلے نہ کسی کو چلنے دے، اور دین میں ٹیڑھ تلاش کرے۔ ٹیڑھ کا مطلب یہ ہے کہ تلاش کرنے کا مطلب یہ کہ جو چیز سمجھ نہ آئے اس کے بارے میں باتیں بنائے، اور پھر اس کو سمجھ نہ آئے کا مطلب یعنی کہ پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے، کوشش ہی نہیں سمجھنے۔ کوئی دین کا حکم اپنی مرضی کے مطابق ہو تو لے لے، جو مرضی کے مطابق نہ اسے چھوڑ دے، اور اللہ کی آیات کی تعویل کرے، اپنے منمانے مطلب اس میں سے نکالے، اور اس کی ساری باقی کوششیں جو ہیں وہ دنیا کی خاطر ہوں، آخرت کے لیے کوئی حصہ نہ ہو اس میں۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دنیا کی کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے آخرت کی خوشیوں کو قربان کر دیتے، وہ آخرت قربان کر دیں گے، دنیا کا نقصان نہیں برداشت کریں گے۔ تو دنیا سے محبت، دنیا کی چیزوں سے محبت اس وقت بربادی کا باعث بن جاتی ہے جب وہ اللہ کی محبت، دین کی محبت، قرآن کی محبت پہ غالب آ جائے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں دنیا سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، دنیا سے فائدہ اٹھانا مومن کے لیے جائز ہے، لیکن اس صورت میں نہیں جب وہ اللہ کی یاد سے ہی روک دے۔ اور اللہ کے راستے سے روکنا زبان سے بھی ہوتا ہے، قلم سے بھی ہوتا ہے، کسی شک و شبہ میں مبتلا کر کے بھی ہوتا ہے، کسی کا مذاق اڑا کے بھی ہوتا ہے، کسی کے لیے باقاعدہ گیٹ بند کر کے بھی ہوتا ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں جو صحیح رستہ چھوڑ کر شراب کے پیچھے جا رہے ہیں، یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ۔ دنیا شراب کی طرح جتنا چاہے اس کے پیچھے بھاگو، جب پہنچتے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں ہی بھیجا تاکہ وہ ان کے لیے حق واضح کر دے، تو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، تو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ قرآن کو واضح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کو صحیح مطلب بتا دیا۔ اور وہ کس نے بتایا؟ مثلا لفظ صلاۃ آتا ہے قرآن میں، کہاں صلاۃ کا مطلب نماز ہے اور کہاں صلاۃ کا مطلب دعا ہے، یہ کون بتائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ اسی طرح صوم کا کیا مطلب ہے، اور رکوع کس کو کہتے ہیں، سجدہ کس کو کہتے ہیں۔ ہم منمانی ڈیفینیشن نہیں دے سکتے، جیسے کرنا کر کے بتا دیا گیا، ان کو ڈیفائن کر دیا گیا، ویسے ہی لینا ہوگا۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاؤ اور انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بہت صبر کرنے والا، بہت شکر کرنے والا ہے۔ ایام اللہ سے مراد تاریخ انسانی کے وہ اہم ابواب ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دی، یعنی ہسٹری۔ اور پھر مومن کی زندگی ہر لمحہ یا صبر ہے یا شکر ہے، صبار ہے یا شکور ہے انسان۔ اور ایام اللہ سے عبرت وہ حاصل کرتا ہے جو صبار اور شکور ہوتا ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ نیکسٹ۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ
إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون। और जब तुम्हारे रब ने आगाह कर दिया कि अगर तुम वाकई शुक्र अदा करोगे तो मैं जरूर तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा और अगर तुमने नाशुक्री की तो मेरा अजाब यकीनन बहुत सख्त है। तो नेमतों पर शुक्र लाजिम है, मतलूब है। कैसे? दिल से नेमत का इतराफ करके, जबान से उसका जिक्र करके, अल्लाह की इताअत, नेकी और भलाई में उस नेमत को इस्तेमाल करके। और फायदा क्या होगा? वो नेमत बढ़ जाएगी, उसमें बरकत हो जाएगी, अजर ज्यादा हो जाएगा। तो नेमत शुक्र से कैद हो जाती है, बाकी रहती, और जो अभी आई नहीं उसको भी खींच लाती। 3 चीजें बलाओं को दूर करती हैं। एक दुआ, मा याबअु बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम। दूसरे नेमतों का शुक्र, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। और तीसरे कमजोरों की मदद करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम अपनी मदद और रिस्क कमजोरों की मदद के जरिए नहीं पाते? यानी तुम चाहते हो तुम्हें ज्यादा मिले तो क्या करो? कमजोरों को दो। और खास तौर पर जब नेमतें ज्यादा हो रही हो ना, बढ़ रही हो, तो शुक्र भी बढ़ा देना चाहिए इससे पहले कि वो जवाल पजीर हो जाए। तो आज कम से कम 5 नेमतों को जरूर गिने जो आपके पास पहले नहीं थी, अब है, और आप चाहते हैं कि वो आपके पास ही रहें ताकि आप खुशहाल जिंदगी बसर करें। और मूसा ने कहा, और उस पर फिर शुक्र भी अदा कर ले। और मूसा ने कहा, अगर तुम और वो लोग जो जमीन में हैं सब के सब नाशुक्री करें तो अल्लाह यकीनन बहुत बेनियाज, बहुत तारीफ वाला है। हो सकता है मेरी इस बात से कुछ को परेशानी हो गई हो कि कैसे लिखेंगे, कौन क्या लिखेंगे, क्या करें। हमारा मैं क्यों कहती हूँ ये करें? इसलिए कि उससे ना हमें आईना नजर आता है, अपनी शक्ल नजर आती है कि हमने कभी ऐसी चीजें गिनी भी कोई नहीं। अल्लाह की नेमतें तो
5 نہیں ہیں، بے شمار ہیں کہ ان میں سے ایک بھی چلی جائے تو مصیبت پڑ جائے، لیکن ہم کانشیسلی دیکھتے ہی نہیں کیا ہے ہمارے پاس، صرف مسائل یاد رہتے ہیں۔ اور موسیٰ نے کہا اگر تم اور وہ لوگ جو زمین میں سب کے سب ناشکری کریں تو اللہ یقیناً بہت بے نیاز، بہت تعریف والا ہے، یعنی اللہ کو تمہارے شکر کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہیں فائدہ دے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے شکر کرو۔ اگر کوئی بچہ آپ سے پوچھے شکر کیوں کرو تو آپ سے بتائیں کہ جو ہے نا تمہارے پاس وہ بھی رہے گا اور بھی ملے گا، اور ورنہ بندوں کی ناشکری سے اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے؟ پہنچی کہ نہیں؟ قوم نوح اور عاد اور سمود کی، اور ان کے بعد والوں کی جنہیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ ان کے رسول ان کے پاس روشن دلائل لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں دے لیے اور کہنے لگے بے شک جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے بارے میں ہم بے چین کرنے والے شک میں ہیں۔ ہاتھ منہ کی طرف لے گئے، مطلب یہ کہ یا تو چپ کرائے منہ، آپ اپنا ہاتھ منہ کی طرف کیوں لے جاتے ہیں؟ چپ کرانے کے لیے، یا خود کو یا کسی اور کو، یا پھر غصے سے انگلیاں کاٹنا۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں کوئی شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دے۔ انہوں نے کہا کہ تم تو ہم ہی جیسے ایک انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ ہمیں ان کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ اگر ایسا ہی ہے تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لاؤ۔ اللہ کی پہچان ہماری فطرت میں رکھ دی گئی ہے، اس لیے اللہ کی موجودگی کا شک ہو بھی کیسے سکتا ہے، کیونکہ ہماری جو فطرت ہے وہ خود اس پہ گواہ ہے کہ کوئی ہے جس نے سب کچھ بنایا۔ اچھا، کوئی بھی چیز ہم دیکھتے ہیں نا تو ہمارے دل میں نیچرلی ضرور خیال آتا ہے یہ کس نے بنایا، یہ کون لایا، فوراً، کیونکہ یہ ہمیں پتا ہے کہ کچھ بھی خود نہیں ہوتا، کتنی بھی کوئی چیز آٹومیٹک ہو اس کو پروگرام کرنا پڑتا۔ اب دیکھیے کہ چھوٹا سا کوئی کھانا ہی آپ کھاتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں کس نے بنایا، بہت اچھا بنا، کتنا نیچرل ہے۔ تو پوری دنیا دیکھ کے انسان کو خیال ہی نہ ہے کہ اس نے بنائی ہے، عجیب بات ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن شیطان نے انکار کے عمل کو خوشنما بنا دیا۔ یعنی کتنی کم عقلی کی بات ہے، کتنا عیب کی بات ہے کہ انسان اپنی عقل دوسروں کے حوالے کر دے اور جو دوسرے کہیں وہی سوچے۔ یعنی یہ وسوسہ شیطان کا ڈالا ہوا نا، اور یہ شر ایسے منکرین کا پھیلایا ہوا ہے کہ جس کے پیچھے لوگ اندھا دھند چل رہے ہیں اور اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہہ کے بہت کول محسوس کرتے ہیں کہ ہم اتنے سرکش ہیں کہ اللہ کا بھی انکار کر سکیں، اعوذ باللہ۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم تم ہی جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے، اور ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم اللہ کے اذن کے بغیر تمہارے پاس کوئی دلیل لا سکیں، اور مومنوں کو صرف اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ یعنی اللہ جسے چاہتا ہے اسے توفیق، حکمت، معرفت اور ہدایت دے دیتا ہے، استقامت عطا کر دیتا ہے، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اور جو اللہ پہ توکل کرتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، اور جو کسی اور پہ بھروسہ کر بیٹھتا ہے وہ عین ٹائم پر دغا دے جاتا ہے۔ اور آخر ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں جبکہ اسی نے ہمارے راستوں کی طرف ہماری رہنمائی فرما دی ہے، اور جو اذیت تم ہمیں پہنچا رہے ہو اس پر ہم ضرور صبر ہی کریں گے، اور توکل کرنے والوں کو صرف اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ کو پہچان جاتے ہیں نا اور اللہ کے راستے کو پہچان جاتے ہیں وہ پھر اللہ پہ توکل کرنے لگتے ہیں، اور جو کرنے لگتے ہیں پھر وہ ناکام نہیں ہوتے۔ نیکسٹ۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ ماء صديد
يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا اپنے رسولوں سے کہنے لگے ہم ضرور تمہیں اپنی زمین سے باہر نکال کریں گے، ہم ضرور تمہیں اپنی زمین سے نکال باہر کریں گے یا تمہیں ہر صورت ہماری ملت میں لوٹ کر آنا ہوگا۔ تو ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی کہ ہم ضرور ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ کفار جب دلائل سے عاجز آتے ہیں نا تو دھمکی دینے پہ آ جاتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا مقابلہ صرف سامنے والے سے نہیں بلکہ اللہ سے۔ اور ان کے بعد ہم تمہیں اس زمین میں ضرور آباد کریں گے، یہ وعدہ اس شخص کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا ہو اور میری وعید سے خوف کھاتا ہو۔ اور یہ کسی کے ایمان کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی وعید سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے حساب سے بھی ڈرتے ہیں۔ اور یہ جو کہا گیا نا کہ ہم تمہیں ضرور زمین میں آباد کریں گے، تو صحابہ کے دور میں یہ وعدہ پورا ہوا۔ اس سے پہلے یعنی مسلمان جو تھے وہ کمزور تھے، لیکن بعد میں طاقتور ہو گئے اور علاقوں پہ علاقے فتح کرتے چلے گئے۔ اور انہوں نے فیصلہ چاہا اور ہر سرکش اناد رکھنے والا نامراد ہو گیا۔ جبار عنید، سرکشی کرنے والا دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ پاتا ہے، اور آخرت میں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کے آگے جہنم ہے، اور اسے پیپ والا پانی پلایا جائے گا، یہ اسے گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اللہ، اور اسے حلق سے اتار نہ سکے گا۔ اب دیکھیں ذرا سا ذائقہ فرق ہوتا ہے تو وامٹنگ ہونے لگے، کہاں یہ کہ بدبودار چیز، اور ہر جگہ سے اس پر موت آ رہی ہوگی مگر وہ مر نہ سکے، اور اس کے پیچھے ایک اور سخت عذاب ہوگا، ایک کے بعد ایک عذاب، کوئی بریک نہیں۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، ان کے اعمال اس راکھ کی مانند ہیں، اس راکھ کی مانند ہیں جس پر آندھی والے دن بہت تیز ہوا چلی، جو کمائی انہوں نے کی اس میں سے یہ کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ جب اعمال کی بنیاد ہی صحیح نہ ہو تو پھر جس عمارت کی بنیاد ہی ٹھیک نہ ہو تو اس عمارت رہنے کے قابل نہیں ہوتی۔ تو جو اعمال نیت ان کی درست نہیں یا ایمان نہیں تو پھر کفر ہے۔ یعنی بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں جو ہے وہ مسلمان تو نہیں لیکن اس نے بڑے بڑے کارنامے کر رکھے ہیں، انسانیت کی بھلائی کے کام کیے ہیں، تو بلینز اس نے خرچ کیے تو اس کا کیا بنے گا؟ تو دنیا میں اس کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا، آخرت میں کچھ نہیں، کیونکہ یہ سارے اعمال جو ہیں ضائع، جنت میں لے جانے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ان کی بنیاد ہی صحیح نہیں تھی، ایمان نہیں تھا۔ اور اعمال کو یہاں راکھ سے تشبیہ دیا گیا، ایش سے، کیونکہ اس کا وزن کتنا ہوتا ہے، یعنی اگر آپ پوری انگیٹھی کی راکھ بھی جمع کر لینا کچھ بھی نہیں، ہاتھوں سے مل کے ختم ہو جائے، جلدی بکھر بھی جاتی ہے، پکڑے تو پکڑی نہیں جاتی، جی ہاں، اڑ بھی جاتی ہے، اگتی نہیں، اس میں کچھ اگا نہیں سکتے آپ کو۔ تو اسی طرح ان کے اعمال کا بھی کوئی وزن نہیں، اور شرک اعمال کو ضائع کرنے کا سبب ہے۔ اور شرک اصغر کیا ہے؟ ریاکاری، لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کر۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے؟
اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پر کچھ بھی مشکل نہیں۔ اور روز قیامت جب یہ سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کمزور لوگ تکبر کرنے والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب سے کچھ بھی بچا سکتے ہو؟ یہ کہیں گے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم ضرور تمہاری رہنمائی کرتے، ہم پر برابر ہے خواہ ہم جزا فضا کریں یا ہم صبر کریں، ہمارے لیے اب کوئی پناہ گاہ نہیں۔ یہاں قیامت کے دن کی ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے، اور یہ مضمون پیچھے بھی گزر چکا ہے کہ لوگ آپس میں جھگڑیں گے، ایک دوسرے کو بلیم کریں گے کہ ہم تو تمہیں فالو کرتے تھے، تم نے ہمیں کیوں نہیں آج بچایا۔ اور پھر یہ یاد رکھیے کہ ہر ایک کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ، کیا لکھا آگے؟ جمیعاً کا کیا مطلب؟ انکلوسیو، سب کے سب۔ اور پھر یہ ہے کہ ہدایت کی رغبت دنیا میں ہی کرنی چاہیے، وہاں نہ کاش کہنا۔ قالوا لو ہدانا اللہ لہدینا، میرے خیال اتنے کافی ہے۔ آپ سے ایک مشورہ کرنا تھا تھوڑا سا کہ آپ بتائیے آخری عشرے میں آ سکیں گے اگر تھوڑا سا لیٹ پروگرام شروع، کیونکہ راتوں کو جاگنا ہو۔ کتنے بجے رکھیں؟ 12 بجے؟ 1 بجے رکھا تو نماز رہ جائے گی، ظہر کے فوراً بعد ہو، یعنی 1:30 بجے نماز ہوتی ہے نا، 2 بجے اگر 2 سے 4 کر لیں۔ آر یو اوکے؟ پھر تو میں کنٹینیو کروں گی، اگر آپ آئیں گے تو 2 سے 4 بجے انشاءاللہ کر لیں گے، لیکن اگر آپ چھٹی کرنا چاہتے ہیں تو بھی بتا دیجیے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، آرام کروں گی۔ 2 سے 4 بچوں کے اسکول ہوں گے؟ اچھا ہاتھ اٹھا لوں۔ 2 سے 4 کون آ سکتا ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں، پھر استخارہ کروں گی، بتا دوں، ورنہ انشاءاللہ جتنا بھی رہ جائے گا رمضان کے بعد کنٹینیو، اللہ نے چاہا تو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیتک، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، آمین۔ سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔